یہ بتائیے گا فالٹ لائنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ان کو کیسے مینج کیا جائے اور اس میں ایک نیشنل کانسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے، ایک قومی بیانیہ، چاہے وہ عزم استحکام ہو، چاہے وہ اکنامک کرائسس سے نکلنا ہو، تو آپ کیا سمجھتی ہیں بیسٹ سولوشن کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ گفتگو کے لیے انوائٹ کیا۔ دیکھیے میرا خیال سے سولوشن پر جانے سے پہلے تو جو ڈائگنوز کرنا ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت جو جی سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک مس ٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے، جی اور یہ جو فاصلہ ہے بیسیکلی یہ عوام اور ریاست کے درمیان آ چکا ہے۔ ہمارے عوام اس وقت ریاستی اداروں پر اس طرح اعتماد نہیں کر سکتے اور نہیں کر پا رہے، اور یہ ود ٹائم خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شروع سے ہم کبھی بھی بہت اچھے حالات میں نہیں رہے، اور جو آپ نے بات کی کہ ہم دوراہے پر آ گئے، ہم تو ہمیشہ سے ہی دوراہے پر ہی رہے ہیں۔ ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہم تاریخ کے نازک موڑ پہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ جو نازک موڑ ہے، یہ جو مشکل وقت ہے، یہ جو دوراہا ہے، یہ کبھی ٹلتا ہی نہیں ہے۔ اس کی بجائے اس کے کہ اس میں کوئی بہتری آتی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اور گہری ہوتی چلی جا رہی ہے خلیج۔ اور اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کے حوالے سے آپ عوام کا اعتماد چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام اس وقت آپ کی عدلیہ ہو، آپ کے افواج پاکستان ہو، آپ کی پارلیمنٹ ہو، آپ کے مختلف محکمے ہوں، کسی کے اوپر بھی اس طرح اعتماد نہیں کر سکتی۔ انہیں ہمیشہ اب ایک مس ٹرسٹ نظر آتا ہے، اور اس مس ٹرسٹ نے اب آگے بڑھ کر تھوڑی مزید جگہ لے لی ہے ڈس اپوائنٹمنٹ میں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ وقتی ہے کہ جی یہ کوئی اس وقت وزیر اعظم ہے، یہ شاید صحیح کام نہیں چلا رہے تو اس لیے ان کے حوالے سے کوئی مس ٹرسٹ ہے۔ اب پرابلم یہ آ چکا ہوا ہے کہ اب ڈس اپوائنٹمنٹ بن چکی ہے، یعنی لوگ مایوس ہونے لگے ہیں، اور خاص طور پر اس میں بڑی تعداد اب ہماری یوتھ کی ہے، جو زیادہ فکر والی بات ہے ہمارے لیے، کہ لوگ اب مایوس ہو رہے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا سسٹم کبھی بھی۔ اور اس کی ہمیں ایک واضح جو مثال نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ملک چھوڑنے کو ترجیح دے رہے ہیں بڑی تعداد میں، اور جو نہیں چھوڑ سکتے آپ ویسے بھی سرویز کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی وسائل نہیں ہیں کسی کے پاس، یا جس بھی وجوہات کی بنا پر مجبوریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، نہیں جا پا رہے لیکن جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے ایسی؟ آخر ایسا کیا ہو گیا اس ملک میں کہ لوگ اتنے ڈس اپوائنٹ ہو گئے؟ یہ پھر حل کیا ہے؟ ایک طرف افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں، ایک فرنٹ پہ عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ایک عام آدمی بل دینے کے لیے اپنے آرگنز کو بھی بیچنے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ وہ کچن چلائے گا، بل دے گا، گھر کا کرایہ بھرے گا، تو ڈیلی کموڈیٹیز بھی وہ مشکل سے بھر رہا ہے، اور سانس لینے پہ ٹیکس باقی رہ گیا ہے۔ تو پھر عوام کی حالت زار دیکھیں، اشرافیہ جو ہے وہ اپنے اثاثے بنا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اس کا حل تو بڑا سمپل ہے، اور بالکل صحیح کرن نے کہا کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد سب سے بہترین حل ہوا کرتا ہے ہمیشہ، کیونکہ جب ہم اس طرف لگ جاتے ہیں نا کہ جو بھی مخالف آواز آئی اس کو برداشت نہیں کرنا، اس کو کچلنا ہے، تو وہیں سے پرابلم کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی ایک جمہوری معاشرہ ہے آپ کے ملک میں، آپ بہت سارے آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے آئیڈیا سے اختلاف کرتے ہیں، کچھ آپ کے آئیڈیاز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی اگر آپ کے آئیڈیا سے کسی نے اختلاف کیا ہے تو آپ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا نیریٹو لے کے آیا ہے تو آپ اس کا بیانیے کا جو مقابلہ ہے وہ بیانیہ کر سکتا ہے، اپنا بیانیہ دیں تاکہ وہ آپ کے بیانیے سے قائل ہو کر اسے ایکسیپٹ کرے۔ جی یہ جو بات ہے نا، یہ بات میں صحیح کہتی ہوں کہ یہ ہر کسی کی اپنی پالیٹکس ہو سکتی ہے، کوئی بھی جماعت شاید نہیں ہو، یہ بھی مان لیتے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب کی اچھی باتیں بھی ہوں گی، سب کی بری باتیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن لیٹ دا پیپل میں آپ ڈیسائڈ۔ کی میں آپ کی لوگ طرف ووٹ کے آتا ہوں ذریعے اس دوبارہ۔ چیز ہمیں کو، صرف مجھے وائنڈ اپ کر لینے دیجیے جی ڈاکٹر صاحب کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ، لوگوں کو ووٹ کے ذریعے یہ طے کر لینے دے کہ کون سی جماعت کا ایجنڈا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ ٹھیک یہ ہم اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ نہ کرنے بیٹھ جائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور ہم نے دوسری بات سننی ہی نہیں۔